السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ بیان میں ہم نے اسلامی برحق اور صحیح مذہب ہے اس کی وضاحت کی تھی اور دلائل کے ذریعے اسے ثابت کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس کے تحت ہم نے پہلی دلیل یہ کہ اسلام دین فطرت اور عقل و شعور سے ہم آہنگ مذہب کا نام ہے، اس پر تسلی بخش گفتگو کی تھی۔ اب آئیے دوسری دلیل دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی برحق مذہب کا نام اسلام ہے۔ ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی صداقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس مذہب کے داعی و والی کی اعلیٰ کردار پر غور و فکر کیا جائے۔ تو چلیے اسلام کی صداقت کو بھی سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اسلام کے داعی و والی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار پر غور و فکر کریں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ و مسلم کردار کے بارے میں اسے معلوم نہیں۔ اگر معلوم نہ بھی ہو تو بس اتنا جان لینا بہت ہوگا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک یعنی 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، کبھی کسی کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا۔ آپ بہت امانت دار تھے، آپ کا کردار بچپن ہی سے اعلیٰ و بالا اور ہر طرح کے انسانی عیوب سے پاک تھا۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ صداقت و دیانت، کم گوئی، ایفاء عہد، خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، چھوٹوں سے محبت، بڑوں سے شفقت، صلہ رحمی، غمخواری، غریب پروری، عفو و درگزر، مخلوق خدا کی خیر خواہی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اخلاق حسنہ کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک تھی۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے علاوہ کسی کا ممکن ہی نہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، اور اتنے زیادہ امانت دار تھے کہ امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ خود پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اسلام کی دعوت علی الاعلان اسلام کی دعوت دی اور صفا کی وادی سے حق کی آواز بلند ہوئی، اس وقت بھی آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی سے آواز بلند کی اور مکہ والوں کو بلایا، تو اس آواز کو سن کر تمام شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح یا شام کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی۔ یہاں پر رک کر ذرا غور کریں کہ وہ انسان جو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، جن کی جانی دشمن بھی ان کی سچائی اور دیانتداری کے معترف ہوں، وہ خدا کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جنہوں نے کبھی کسی جانور تک کو تکلیف اور دھوکہ نہ دیا، وہ مذہب اور دین کے معاملے میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں انسانوں کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے خیال سے یہی ایک بات اسلام کی صداقت و حقانیت کے ثبوت میں کافی و وافی ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس وقت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جہلائے عرب کے سامنے پیش کیا، تو کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دعوت اسلام سے کوئی ذاتی غرض وابستہ تھی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے
کہ اسی دعوت اسلام کی وجہ سے وہ لوگ جو آپ سے محبت قدم بڑھتے تھے، اچانک جانی دشمن بن گئے، مرنے پر تل گئے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دیں، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ قتل تک کی سازشیں کی۔ اس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب وطن مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی، مگر ان بدبختوں نے وہاں بھی چین سے جینے نہ دیا، جنگوں کا طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ کبھی بدر و احد میں مشکلوں کا سامنا تھا، تو کبھی خیبر میں یہود کا۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ کئی صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تک کو تکالیف اٹھانی پڑی۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد کوئی شخص ہرگز یہ خیال نہیں کر سکتا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے کوئی ذاتی غرض وابستہ تھی، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس دعوت اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کفار نے ایک حربہ بھی اپنایا کہ سرداران مکہ نے جمع ہو کر آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دو، کہ دعوت اسلام سے اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر اعزاز چاہتے ہو اس دعوت اسلام سے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ دعوت اسلام چھوڑ دیں۔ اس شرط پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں، اور میں مال، سلطنت اور سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اور حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا اور نعمت آخرت کی بشارت دوں، اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اب تو دل سے سارے پردے ہٹ جانے چاہیے، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اور اسلام کو برحق دین مان لینا چاہیے، کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ان شرطوں میں سے کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا، بلکہ دعوت پر قائم رہے۔ اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذاتی غرض وابستہ ہوتی تو ضرور ان میں سے کسی بھی شرط کو قبول کر لیتے، مگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی مفاد سے بے نیاز ہو کر تکالیف پر تکالیف برداشت کرتے ہوئے پوری استقامت اور ہوش مندی سے اسلام کی دعوت دینا اسلام کے حق ہونے کی روشن دلیل ہے۔ آج اسی بات پر غور و فکر اور قبول حق کی دعوت دیتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آنے والی کلپ میں اسی بات کی دوسری دلیل دیتے ہوئے پھر یہ ثابت کریں گے کہ اسلام ہی حق اور صحیح مذہب ہے۔ کاش وہ لوگ جو اس بیان کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں غور و فکر کرنے کا جذبہ اور قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ